اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کرمنل انویسٹیگیشن کی لمٹ کے حوالے سے بات چل رہی تھی، تو بات اس طرح سے ہے کہ سیکشن 41 CRPC کی روح سے بغیر وارنٹ گرفتار کیے گئے شخص کو 24 گھنٹوں کے اندر مجسٹریٹ کے سامنے پیش کرنا ہے، اور اگر کرمنل انویسٹیگیشن 24 آورس کے اندر مکمل نہ ہو سکے تو پھر سیکشن 167 کے تحت انویسٹیگیشن آفیسر عدالت سے فزیکل ریمانڈ حاصل کرنے کے بعد ملزم کو تفتیش کی غرض سے زیادہ سے زیادہ 15 دن اپنی حراست میں رکھ سکتا ہے۔ اب اگر ہم سیکشن 154 سے لے کے 167 تک آ جاتے ہیں نا، تو بات یہی ہے کہ ملزم کے خلاف تفتیش 24 آور کے اندر مکمل کرنی چاہیے، لیکن جہاں ایسا ممکن نہیں ہے وہاں پہ زیادہ سے زیادہ 15 دن میں تفتیش مکمل ہونی چاہیے۔ اور پولیس کو ضروری اختیارات بھی حاصل ہیں انویسٹیگیشن کے حوالے سے، کیونکہ اس انویسٹیگیشن کا ایکسکلوسیو ڈومین پولیس یا اس انویسٹیگیشن جو تفتیش کر رہی ہے اس تک محدود ہے، اور جوڈیشری کے لیے انویسٹیگیشن کے اندر مخل ہونا شجر ممنوعہ کے برابر سمجھا جاتا ہے، اور جو کسی بھی شخص کو محض پولیس جو ہے اس مقدمے سے ریلیٹڈ مشتبہ جان کر شک کی بنا پر بھی گرفتار کر سکتی ہے۔ البتہ سیکشن 61 CRPC کی روح سے within 24 آورس جو ہے مجسٹریٹ کے سامنے اس کو پیش کیا جائے گا، اور پولیس روزنامچے کے اندر زیر حراست شخص کی گرفتاری کا اندراج لازمی ہے، ادروائز گرفتاری غیر قانونی ہوگی اور وہ ہیبیس کارپس حبس سے بھیجا کے زمرے میں فال کر جائے گی۔ اس حوالے سے پولیس آرڈر 2002 سیکشن 156 کہتا ہے کہ جو کوئی پولیس افسر قانونی اختیار کے بغیر کسی عمارت، کسی جہاز، کسی خیمے یا کسی جگہ میں داخل ہوگا یا تلاشی لے گا یا تلاشی لینے یا داخل ہونے کا باعث ہوگا، یا کسی شخص کی جائیداد اسے ایذا دینے کے لیے یا غیر ضروری طور پر قبضے میں لے گا، یا کسی شخص کو ایذا دہی کے لیے یا غیر ضروری طور پر اپنی حراست میں رکھ لے گا، اور غیر قانونی حراست ہے، غیر اختیاری حراست ہے، اس کی تلاشی لے یا اس کو گرفتار کر لے یا اپنی حراست میں کسی کو ٹارچر کرے یا اس پر کوئی اس کو اذیت دے، تو سزا یاب اس کو کیا جائے گا 5 سال تک قید اور جرمانہ۔ صاحب پولیس آرڈر 2002 واضح کر دیتی ہے کہ آپ نے ایک پولیس انویسٹیگیشن آفیسر جو ہے اس کو سیکشن 156 واضح کر دیتی ہے کہ اگر آپ نے بطور انویسٹیگیشن آفیسر اپنے اختیارات کا ناجائز استعمال کیا تو پولیس آرڈر 2002 سیکشن 156 آپ کے خلاف 5 سال تک کی قید اور جرمانے کی سزا آپ کو ہو سکتی ہے۔ اس کے بعد ہم پاکستان پینل کوڈ 1860 کی سیکشن 220 کو دیکھ لیتے ہیں۔ کسی ایسے شخص پر فائز شخص جو قانوناً لوگوں کی سماعت مقدمہ کے لیے یا قید کے لیے سپرد کرنے یا لوگوں کو قید میں کرنے کا اختیار رکھتا ہو، اگر اس اختیار کا نفاذ کرتے وقت خلاف قانون کسی شخص کو بدنیتی اور بلا اختیار طور پر سماعت کرے یا قید کے لیے سپرد کرے یا قید رکھے
تو سیکشن 220 پاکستان پینل کوڈ 1860 کہتا ہے کہ اس افسر کو جو لوگوں کے ساتھ ظلم روا کر رہا ہے، جو بلا اختیار لوگوں کو تنگ کر رہا ہے، اس کو 7 سال تک قید اور جرمانے کی سزا دی جا سکتی ہے۔ اس کے بعد بات آ جاتی ہے تفتیش کے جو نکات ہیں۔ پہلی بات موقع واردات پر کارروائی، دوسری بات واقعات کی تحقیقات، تیسری بات مطلوبہ مشکوک ملزمان کی گرفتاری اور ان سے ایگزامینیشن، ان سے دریافت کرنا، چوتھی بات جرائم سے متعلقہ اس جرم کے ارتکاب کے بارے میں کلیکشن آف ایویڈنس کو کرنا، اس کے بعد اس جرم، اس اوفینس کی گریوٹی کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنی رائے قائم کرنا۔ اب صاحب ایک اور بات ذہن میں رکھیے گا، تفتیش کا عمل انکوائری کے اختتام کے فوراً بعد شروع ہوتا ہے۔ اب یہاں پہ ایک بارڈر لائن آ جاتی ہے انکوائری اور انویسٹیگیشن میں۔ انکوائری قبل از اندراج مقدمہ اور تفتیش بعد از اندراج مقدمہ۔ کبھی بھی انویسٹیگیشن 154 کے FIR سے پہلے نہیں ہوگی، پہلے جو بھی ہوگا انکوائری ہوگی۔ انویسٹیگیشن ہمیشہ FIR کے بعد ہوگی۔ کیونکہ اندراج مقدمہ کے بعد ہی تفتیش کا مرحلہ آتا ہے۔ اس حوالے سے بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ دوران تفتیش ناقص شہادت پر تفتیشی ملزم، جو تفتیشی آفیسر جو ہے، وہ ملزم کو 169 CRPC کے تحت ذاتی مچلکے پر رہا نہیں کر سکتا ہے۔ چونکہ جوڈیشل پروسیڈنگز میں پولیس کی کوئی بھی رائے صرف ایک ہیلپنگ ہینڈ ہے، امدادی رائے ہے، بائنڈنگ نہیں ہے۔ اور تفتیشی صرف ایویڈنس میٹیریل کو کلیکٹ کرتا ہے اور اس میٹیریل کو اس جرم کے ساتھ جوڑتا ہے اور جمع شدہ شہادت اکٹھی کر کے وجوہات درج کرے گا اور اس ملزم کو ان ایویڈنسز کے ساتھ کنیکٹ کرے گا کہ کیا یہ بندہ اس جرم کے ساتھ کنیکٹڈ ہے یا نہیں ہے۔ بات ذہن میں رکھیے گا کہ انویسٹیگیشن انڈر سیکشن 4 CRPC 1898 جوڈیشل کارروائی کبھی بھی نہیں رہی ہے۔ اب اس حوالے سے PLD 2011 سپریم کورٹ پیج 305، 2014 PCR LJ پشاور ہائی کورٹ پیج 157 اس بات کو انٹرپریٹ کر دیتی ہے۔ یاد رکھیے گا کہ تفتیشی معاملات کے اندر عدالت کبھی بھی مداخلت نہیں کر سکتی ہے اور تفتیش کا ڈومین جوڈیشری کے لیے شجر ممنوع ہے اور نہ ہی کوئی جج کسی تفتیشی آفیسر کو تفتیش کے حوالے سے کوئی ڈائریکشن دے سکتا ہے۔ اگر کسی جج صاحب ایسا کرتے ہیں یا تفتیش کے بارے میں کوئی معاملہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں
ان کو کوئی اختیار نہیں ہے، کیونکہ سیکشن 201 پاکستان پینل کوڈ 1860 اور پولیس آرڈر 2002 واضح کر دیتے ہیں کہ اگر ایک انویسٹیگیشن آفیسر نے شہادت کو ضائع کیا یا شہادت اس کی وجہ سے ضائع ہو گئی تو وہ مجرم قرار پائے گا۔ اور اس حوالے سے یاد رکھیے گا ایک اہم نقطہ کہ انویسٹیگیشن کا کوئی کلو دینا یا کوئی ڈائریکشن کے حوالے سے بولنا، یہ اختیار ایک ڈپٹی ڈسٹرکٹ پبلک پراسیکیوٹر کو کرمنل پراسیکیوشن ایکٹ کی سیکشن 155 سب سیکشن 2 اور سیکشن 156 سب سیکشن 2 کے تحت صرف پراسیکیوشن کو ہے۔ اور اگر انویسٹیگیشن آفیسر نے صحیح ڈائریکشنز کے اوپر تفتیش نہیں کی ہے تو وہ لکھ دے گا محکمانہ کارروائی کرنے کے لیے، رپورٹ طلب کر لے گا۔ اس حوالے سے NLR 2013 CRLJ پیج 453، NLR 2013 CRLJ پیج 224، NLR 2013 SD پیج 247 جو ہے وہ ہمیں اس حوالے سے کچھ گائیڈ لائنز دے دیتی ہیں۔ اس کے بعد بات آ جاتی ہے تفتیش کے دورانیے میں گواہان کے بیانات اور ان کی قانونی حیثیت کیا ہے۔ صاحب سیکشن 161 CRPC 1898 واضح کر دیتا ہے کہ انویسٹیگیشن آفیسر کے لیے ضروری ہے وہ کسی بھی ایسے شخص کا بیان قلم بند کرے جو مقدمے کے حالات سے واقفیت رکھتا ہے۔ اور اس کے بعد سیکشن 162 CRPC 1898 واضح کر دیتی ہے کہ ایسا بیان جو بھی ایک انویسٹیگیشن آفیسر کسی ایسے شخص کا قلم بند کرے گا جو اس مقدمے کے حالات سے واقف ہے، اس کے اوپر اس کے دستخط نہیں کروائے گا۔ اور پولیس کسٹڈی میں کوئی بھی شخص اگر چاہے تو سیکشن 164 CRPC 1898 کے تحت ایسا بیان یا اقبال جرم کسی مجسٹریٹ کے سامنے ریکارڈ کرا سکتا ہے۔ اور 164 CRPC کے تحت دیے جانے والا جو بیان ہے اس کو قانونی حیثیت حاصل ہے، جو کہ بیان دینے والے کی اپنی رضامندی کے ساتھ مجسٹریٹ کے سامنے قلم بند کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد بات آ جاتی ہے سرچ کی۔ پولیس انویسٹیگیشن کے دوران نہ صرف جامع تلاشی بلکہ خانہ تلاشی لینے کا بھی اختیار رکھتی ہے۔ اور سیکشن 51 CRPC کی روح سے وارنٹ گرفتاری بلا ضمانت کی صورت کے اندر اور اسی طرح وارنٹ گرفتاری بیلیبل یا بلا وارنٹ گرفتاری کی صورت میں گرفتار کیا گیا شخص اگر ضمانت پیش نہ کر سکے تو گرفتار کرنے والا پولیس آفیسر اس کی جامع تلاشی لے سکتا ہے، اور اس سے برآمد کی گئی تمام چیزیں وہ انویسٹیگیشن اپنی تحویل میں رکھ لیتا ہے، اور اس کا باقاعدہ وہ اندراج کرے گا جو کہ رہا ہونے کے بعد یا اس کی ضمانت لینے کے بعد اس کو واپس کر دیا جائے گا۔ اس
کے بعد سیکشن 52 CRPC 1898 کہتا ہے کہ کسی خاتون کی جامع تلاشی کی صورت میں ایسی تلاشی کسی خاتون پولیس آفیسر کے ذریعے شائستگی کے ساتھ عمل میں لائی جائے گی، اور اگر گرفتار کیے گئے شخص سے کوئی آلات جرم برآمد ہوں تو انہیں انڈر سیکشن 53 CRPC 1898 کے تحت جو کمپیٹنٹ کورٹ ہے اس کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ جہاں تک پولیس انویسٹیگیشن کے لیے خانہ تلاشی یعنی کسی گھر کی تلاشی، کسی پریمسز کی تلاشی کی بات ہے تو صاحب کانسٹیٹیوشن آف پاکستان 1973 آرٹیکل 14 جو ہے انٹیگریٹی، چادر اور چار دیواری کا تحفظ دیتا ہے، اور قانون اور آئین کسی کو اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ وہ کسی دوسرے کے گھر میں بلا اجازت یا نقب لگا کر داخل ہو۔ تاہم اگر کسی شخص کی گرفتاری یا خانہ تلاشی پولیس کو مطلوب ہے تو قانون کے اندر اس کی گنجائش موجود ہے، اور سیکشن 165 CRPC 1898 کی روح سے اگر SHO یا انویسٹیگیشن آفیسر کے نزدیک یہ یقین کرنے کی معقول وجہ موجود ہے کہ زیر تفتیش جرم سے ریلیٹڈ کوئی ضروری چیز اس پولیس اسٹیشن کی حدود میں کسی جگہ دستیاب ہو سکتی ہے جو کہ بصورت دیگر کسی بھی غیر ضروری تاخیر کے بغیر حاصل نہیں کی جا سکتی، اور کوئی طریقہ کار ہی نہیں ہے اور کوئی رستہ ہی نہیں ہے، تو وہ اپنے اس یقین کی وجوہات قلم بند کرنے اور مطلوبہ چیز کی وضاحت کرنے کے بعد اس چیز کو ریکور کرنے کے لیے خانہ تلاشی لے سکتا ہے۔ اس کے بعد یاد رکھیے گا سیکشن 47 CRPC 1898 کی روح سے اگر مجاز پولیس افسر کے پاس یہ باور کرنے کی معقول وجہ موجود ہو کہ گرفتاری کے لیے مطلوب شخص کسی جگہ چھپا ہوا ہے تو وہ وہاں رہائش پذیر شخص یا کسی دیگر ذمہ دار شخص سے اس جگہ کی تلاشی دینے کا مطالبہ کر سکتا ہے، اور جب وہ کہے گا تلاشی دینے کا تو وہ اس کا حق ہے کہ اس کو تلاشی لینے کا پورا موقع اور سہولت دی جائے۔ بالکل اسی طرح سیکشن 102 CRPC 1898 کی روح سے تلاشی کے لیے مطلوب جگہ اگر بند ہو تو انویسٹیگیشن آفیسر کی طرف سے اس جگہ کی تلاشی لینے کی صورت میں وہاں رہائش پذیر یا وہاں پہ جو ذمہ دار لوگ ہیں ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ تلاشی دینے والے اہلکار کو اندر جانے اور تلاشی دینے کے لیے پورا موقع اور سہولت فراہم کریں۔ اگر ایسی نہیں ہے بات تو ایسی تلاشی لینے کے لیے سیکشن 48 مجموعہ ضابطۂ فوجداری 1898 کے تحت کوئی بھی دروازہ یا کھڑکی توڑ کر اندر جایا جا سکتا ہے، حتیٰ کہ مزاحمت پر متعلقہ شخص کو تعزیرات پاکستان کی سیکشن 186 کے تحت کار سرکار میں مداخلت کرنے کی بنا پر 3 ماہ قید یا 3000 روپے جرمانہ یا دونوں سزائیں دی جا سکتی ہیں۔ البتہ بات ذہن میں رکھیے گا اگر ایسی جگہ کوئی عورت رہائش پذیر ہے جو رواج کے مطابق پردہ نشین عورت ہے تو لازم ہے کہ وہاں داخل ہونے سے پہلے اس عورت کو اطلاع دی جائے اور اس کو گھر کے ہی کسی حصے میں سائٹ پہ کرنے یا وہاں سے باہر آنے کے لیے مناسب سہولت فراہم کی جائے گی۔ یاد رکھیے گا NLR 2013
ایس ٹی پیج 243 واضح کر دیتا ہے کہ ہمیشہ سے ملزم جو ہے یا کوئی بھی شخص کسی تفتیشی کے رحم کرم پہ ہوتا ہے اور اس کو ایمانداری کے ساتھ انویسٹیگیشن کرنی چاہیے. اور جہاں تک معاملہ ہے نا پولیس انویسٹیگیشن کا، تو صاحب جو کہ 156 CRPC سے شروع ہوتی ہے، اس کے بعد پولیس رولز 1934، پولیس آرڈر 2002، قانون شہادت آرڈر 1984 کے گرد گرد گھومتی رہتی ہے. اب عدالت پولیس انویسٹیگیشن کے حوالے سے باؤنڈ نہیں ہے، وہ چاہے تو مسترد کر دے یا منظور کر دے، اس کی اپنی انویسٹیگیشن ہے. البتہ جو پولیس کی رائے ہے وہ ایک ہیلپنگ ہینڈ ہے. اس بات کو 2012 YLR پیج 3 to 5، YLR 2014 پیج 92، 2014 SCMR پیج 474 جو ہے اس بات کو انٹرپریٹ کر دیتا ہے. اور یاد رکھیے گا کہ پولیس رولز 1934 چیپٹر 25 والیوم 3 رول 25.1 اور سیکشن 156 CRPC 1898 ایک SHO کو بااختیار کر رہا ہے کہ وہ اپنے علاقے کی حدود میں کسی بھی جرم سے متعلقہ کوئی بھی انویسٹیگیشن کا معاملہ جو ہے وہ شروع کر سکتا ہے. وہ بذات خود یا اپنے کسی آفیسر کو موقع واردات کا ملاحظہ کرنے، موقع پر دریافت اور ملزمان کی گرفتاری کے لیے مقرر کر سکتا ہے. اس حوالے سے 2014 SCMR پیج 585 واضح کر دیتی ہے کہ جب پولیس ایک انویسٹیگیشن ایجنسی کے طور پہ کام کر رہی ہوتی ہے تو ایک آزاد اور خود مختار ادارہ ہے، اور دوران تفتیش مقدمہ وہ کسی دباؤ کو خاطر میں نہیں لائے گی اور نہ ہی کسی ڈائریکشن کو، کسی جوڈیشل افسر کی ڈائریکشن کو مد نظر رکھے گی. اس بات کو 2014 SCMR پیج 585 جو ہے وہ ہمیں ڈسکشن اس بات کے اوپر دے سکتی ہے. اس کے بعد بات تھوڑی سی آگے بڑھتی ہے. ہم جا پہنچے تھے جامع تلاشی اور خانہ تلاشی بغرض تفتیش کے اوپر، اور آگے چلتے ہیں شناخت پریڈ کی طرف، جو کہ پولیس انویسٹیگیشن کا ایک حصہ ہے. پولیس انویسٹیگیشن کے دورانیے میں ملزم کی شناخت کا مسئلہ درپیش ہو تو شناخت پریڈ کے ذریعے اس ملزم کی شناخت کرائی جا سکتی ہے. اور شناخت پریڈ کا جو قاعدہ ہے باقاعدہ اس حوالے سے پولیس رولز ہائی کورٹ رول اینڈ آرڈر اینڈ رولز جو ہیں وہ واضح کر دیتے ہیں، کچھ پرنسپلز ڈرا کر دیتے ہیں کہ کس طرح سے شناخت پریڈ کی جائے گی اور کس طرح سے ملزمان کو قطار میں کھڑا کیا جائے گا تاکہ مذکورہ گواہان ملزم کو شناخت کر سکیں یا نہیں کر سکتے. یہ تمام چیزیں، اور یہ شناخت پریڈ کسی مجاز افسر، جوڈیشل افسر یا مجسٹریٹ کی زیر نگرانی ہونی چاہیے. اس کے بعد پولیس انویسٹیگیشن میں پولیس آرڈر 2002 سیکشن 156 قید کی روح سے جو پولیس افسر کسی قانونی اختیار
یا معقول وجہ کے بغیر کسی جگہ کی تلاشی لے گا، یا وہاں داخل ہوگا، یا تلاشی لینے کا باعث بنے گا، یا ستانے کے لیے، پریشان کرنے کے لیے کسی شخص کی تلاشی لے گا، تو اسے 5 سال تک قید اور جرمانے کی سزا دی جا سکتی ہے۔ سیکشن 156 پولیس آرڈر 2002۔ اس کے بعد سیکشن 169 سی آر پی سی 1898 کی بات ہوتی ہے کہ اگر تفتیش کرنے کے بعد ایک ایس ایچ او یا انویسٹیگیشن آفیسر اس نتیجے پر پہنچے کہ ملزم کو مجسٹریٹ کے روبرو بھیجنے کے لیے کافی شہادت یا شبے کی معقول وجہ موجود نہیں ہے، کوئی کرمینیٹنگ میٹیریل نہیں ہے، دین اس کی حراست میں ہونے کی صورت میں پولیس انویسٹیگیشن آفیسر جو ہے یا پولیس انچارج اس سے اس مفہوم کا مچلکا لکھوا کر پرسنل شورٹی پر اس کو رہا کر سکتا ہے کہ عند الطلب وہ مجاز مجسٹریٹ کے سامنے پیش ہو جائے گا، یہ شورٹی لے کے 169 سی آر پی سی 1898 کی کارروائی کرتے ہوئے اس کو بھیج دے گا، شورٹی لے گا کہ وہ مجسٹریٹ کے سامنے پیش ہوگا۔ البتہ اگر شہادت ناکافی ہے، اس کے خلاف کرمینیٹنگ میٹیریل نہیں ہے، تو پھر یہ 169 ہوگا، اور اگر کرمینیٹنگ میٹیریل صفحہ مثل پہ موجود ہے تو پھر سیکشن 170 مجموعہ ضابطہ فوجداری 1898 کی روح سے اسے مجاز مجسٹریٹ کے پاس بھیجا جائے گا، پیش کیا جائے گا۔ لیکن اگر جرم قابل ضمانت ہو تو لازم ہے کہ ملزم اپنا شورٹی دے گا کہ وہ بیل لیبل آفینس میں پکڑا گیا ہے اور بیل اس کا رائٹ ہے، اور جب بھی عدالت اس کو بلائے گی، مجسٹریٹ اس کو بلائے گا، وہ حاضر ہوگا انشاءاللہ۔ اس کے بعد پولیس انویسٹیگیشن میں ایک اور چیز سامنے آ جاتی ہے، سپرداری۔ سپرداری کے حوالے سے اگر ہم سیکشن 550 سی آر پی سی 1898 کی روح سے پولیس افسر کسی بھی مشتبہ چوری کا مال یا کسی جرم سے متعلق مال شبے کے اندر بھی اپنے قبضے میں لے سکتا ہے، اور سیکشن 516 اے مجموعہ ضابطہ فوجداری 1898 کی روح سے علاقہ مجسٹریٹ مجاز ہے کہ وہ انکوائری یا پروسیڈنگز کسی مقدمے کے دوران کوئی بھی مال مقدمہ کسی مناسب شخص کی سپرداری میں دینے کا حکم جاری کر سکتا ہے، وہ کمپیٹنٹ ہے۔ البتہ اگر مال کی نوعیت ایسی ہو کہ وہ جلدی خراب ہو سکتا ہو اور سپرداری پہ دینا کوئی ایسے معاملہ ممکن نہیں ہے، تو اس کے حوالے سے ضروری شہادت قلم بند کرنے کے بعد اسے بیچ دینے کا آرڈر بھی جاری کر سکتا ہے، اور اگر مال آتش گیر مواد پر مشتمل ہے تو اسے متعلقہ سرکاری شعبے یا مجاز ڈیلر کے حوالے کر سکتا ہے یا فروخت کیا جا سکتا ہے، اور اگر ایسا مال خطرناک ادویات ہیں، نشہ آور اشیاء ہیں، نارکوٹکس ہے، افیون ہے، تو پھر متعلقہ قانون کے تحت تحویل میں لیا گیا ہے تو اس کے نمونے جو محفوظ کرنے کے بعد عدالت خود یا کسی درخواست پر ایک سرٹیفکیٹ جاری کر کے نمونوں کے بعد جو بقیہ مواد باقی بچ گیا ہے اس کو اپنے زیر نگرانی تلف کروا سکنے کا اختیار رکھتا ہے وہ جو مجاز مجسٹریٹ ہے۔ اس کے بعد ایک بات آگے آ جاتی ہے جس میں ہم نے پہلے بھی کافی دفعہ ڈسکشن بھی کی ہے، وہ ہے کرمنل انویسٹیگیشن کی تبدیلی۔
کہ اگر کوئی پارٹی کسی جرم کی تفتیش سے مطمئن نہیں ہے تو وہ پولیس آرڈر 2002 کی سیکشن 18 سب سیکشن 6 کے تحت اس کی تبدیلی کے لیے متعلقہ بورڈ کو درخواست تبدیلی تفتیش دے سکتی ہے، اور وہ بورڈ اس اپلیکیشن پر غور و خوض کے بعد تفتیش کے انچارج افسر کو تفتیش کی تبدیلی کے لیے سفارش کر سکتی ہے، جس پر انچارج افسر تفتیش کی تبدیلی کا حتمی حکم جاری کر دیا جاتا ہے کہ واقعی بورڈ نے ہر چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ فیصلہ کر لیا ہے، سفارش کر دی ہے کہ تبدیلی تفتیش کر دینی چاہیے۔ اب چینج آف انویسٹیگیشن کا جو بورڈ ہے اس کا سربراہ ایس ایس پی رینک کا افسر ہوتا ہے، اور اس کے بورڈ کے جو ممبر ہیں وہ 2 ایس پی صاحبان ہوتے ہیں، اور اس ضلع کی جو پولیس انویسٹیگیشن ہوتی ہے اس کے وہ انچارج ہوتے ہیں۔ اس کے بعد بات جا رکتی ہے سیکشن 172 ضمنیوں کے حوالے سے۔ اب یہ ساری جو ڈیفرنٹ فیزز ہیں، یہ مختلف جو چھوٹے چھوٹے ٹاپکس آ رہے ہیں نا درمیان میں کرمنل انویسٹیگیشن کے دور، اس پہ علیحدہ ہم نے ڈسکشنز بھی کی ہیں، اور اس پہ آلریڈی جو یوٹیوب پہ میرا چینل ہے لا لیکچرز بائی سلیم یعقوب، وہاں پہ آپ کو پولیس ڈائریز کی ایویڈنشری ویلیو، سپرداری کے اوپر، حتیٰ کہ ایپسیڈکسٹ آف پولیس کے اوپر، پولیس اوپینین کے اوپر، ہر چیز علیحدہ بھی اس پہ ہماری گپ شپ کے پروگرامات موجود ہیں۔ لیکن اب چونکہ ہم کو اوورآل ریویو کر رہے ہیں تو مجموعہ ضابطۂ فوجداری 1898 کی سیکشن 172 کی روح سے انویسٹیگیشن آفیسر کے لیے لازم ہے کہ وہ اپنی تفتیش سے متعلق تمام کارروائی حسب قاعدہ اپنی ضمنی اپنی ڈائری میں لکھتا رہے، وہ کب آیا، کب گیا، اس کے حوالے سے اس نے کیا کیا، یعنی اسے کب اطلاع ملی، کب تفتیش شروع کی، کس مقام کے اوپر وہ انویسٹیگیشن کے سلسلے میں گیا، یا کس جگہ سے کس بندے کو ملا، اسی طرح وہ سارے حالات جو دوران تفتیش اس کے نالج میں آئے ہیں، سیکشن 172 مجموعہ ضابطۂ فوجداری 1898 اس کو واضح کر دیتی ہے کہ وہ اپنی پولیس ڈائری میں اس کا اندراج کرے گا، اور ہر فوجداری عدالت مجاز ہے کہ پولیس ڈائریز کو کرمینل کیسز کی سماعت یا تحقیق میں مدد کے لیے طلب کرے۔ ہیلپنگ ہینڈ ہے، اونلی اینڈ اونلی ہیلپنگ ہینڈ، کوئی پبلک ڈاکومنٹ نہیں ہے، کیونکہ قانون تو کہتا ہے کہ جو بھی کرمینیٹنگ میٹیریل ہوگا یا کوئی بھی ایسی چیز جو کہ صفحہ مثل پہ موجود ہے اس کو انکریمنیٹ کر رہی ہے اس ملزم کو، وہ ملزم رائٹ آف فیئر ٹرائل رکھتا ہے آرٹیکل 10A کانسٹیٹیوشن آف پاکستان 1973 کے تحت، کہ اس کو پتا ہونا چاہیے۔ لیکن پولیس ڈائریز کا معاملہ ایسا نہیں ہے۔ پولیس ڈائریز جو ہیں وہ صرف اور صرف ایک کورٹ مقدمے کی سماعت اور تحقیق میں مدد کے لیے طلب کر سکتی ہے، البتہ انہیں بطور شہادت استعمال نہیں کر سکتی ہے، اپنے آرڈر میں نہیں لکھوا سکتی۔ یہ بات غلط ہے کہ پولیس انویسٹیگیشن میں یہ بندہ گناہگار ٹھہرا ہے، ایسی بات بالکل نہیں ہے۔ پولیس ڈائریز کے حوالے سے یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ وہ ہیلپنگ ہینڈ ہے، بطور شہادت استعمال نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ 172 CRPC کی عدم تعمیل کرتے ہوئے اگر ڈائری مرتب نہ کی جائے گی تو پولیس انویسٹیگیشن ویسے ہی مشکوک اور کمزور ہو جاتی ہے۔
لیکن ظلم ہے حضور، میرے نالج میں بھی ہے اور آپ کے نالج میں بھی ہے، کہ انویسٹیگیشن آفیسر ضمنیاں خود نہیں لکھتے، انہوں نے کچھ لوگ رکھے ہوئے ہوتے ہیں جو تھانے میں بیٹھ کے ہی ضمنیاں لکھ دیتے ہیں۔ بس پولیس افسر بتا دیتا ہے اس کو تلنا ہے، اس کو نکالنا ہے، اس کو یہ کرنا ہے، اس کو وہ کرنا ہے، وہ ادھر بیٹھ کے کہانیاں لکھ دیتے ہیں۔ لیکن ایک اچھا وکیل کے لیے یہ بڑی اچھی بات ہے، اگر آپ اچھے ڈیفنس کونسل ہیں تو یہ چیز آپ کو بڑی فیور کرے گی۔ اس کے بعد معاملہ چلا جاتا ہے چالان پہ، پولیس رپورٹ پہ۔ اب پولیس انویسٹیگیشن مکمل ہو گئی، سیکشن 173 سی آر پی سی 1898 کی روح سے تفتیش بغیر کسی تاخیر کے زیادہ سے زیادہ 15 دن میں مکمل کی جائے گی، اور اس کی رپورٹ انڈر سیکشن 173 سی آر پی سی پبلک پراسیکیوٹر کی وساطت سے مجاز عدالت کو پیش کی جائے گی، اور اس کارروائی سے اطلاع کنندہ جو بھی مستغیث ہے اس کو بھی مطلع کیا جائے گا۔ اب بات اس طرح سے ہے صاحب، پولیس کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ تفتیش سے متعلق اپنے وسیع اختیارات احتیاط اور بصیرت کے ساتھ قانون کے اندر رہتے ہوئے استعمال کرے، اور ٹھوس اور غیر مبہم شہادت موصول ہونے پر ملزم کا چالان کر کے کیس عدالت میں پیش کرے۔ اب پھر بات آ جاتی ہے کہ پولیس اپنے فرائض میں کوتاہی اگر برتتی ہے تو پھر پولیس آرڈر 2002 سیکشن 157 کہتا ہے کہ اگر کوئی پولیس افسر گرفتار کردہ شخص کو ایذا رسانی کے لیے مجاز عدالت میں پیش کرنے میں غیر ضروری تاخیر کرے گا، اس کو ذلیل خوار کرے گا، اس کو نجی ٹارچر سیل میں رکھ دے گا، تو اس پولیس افسر کو 1 سال قید اور جرمانے کی سزا دی جا سکتی ہے۔ اسی طرح اگر کوئی ایسا ڈاکومنٹ تیار کرتا ہے جو جھوٹا ہے اور کسی شخص کو اس طرح پھنسانے کے لیے کوئی ایسا معاملہ، کوئی غلط دستاویز تیار کرتا ہے، تو سیکشن 167 پاکستان پینل کوڈ 1860 کی روح سے کوئی سرکاری افسر، حتیٰ کہ پولیس افسر بھی، اگر کسی شخص کو نقصان پہنچانے کے لیے جان بوجھ کر کوئی غلط دستاویز تیار کرے گا تو اسے 3 سال تک قید اور جرمانے کی سزا دی جا سکتی ہے۔ اب صاحب معاملہ یہ ہے کہ پولیس انویسٹیگیشن جو ہے یہ بنیادی طور پر پولیس کو بہت سے اس حوالے سے اختیارات دیے گئے ہیں، اور حتیٰ کہ اگر ملزم پری اریسٹ بیل کروا لیتا ہے اور شامل تفتیش نہیں ہوتا ہے تو وہ پری اریسٹ بیل کا حقدار ہی نہیں ہوتا ہے۔ اس حوالے سے 2013 سی آر ایل جے پیج 254 جو ہے ہمیں کچھ گائیڈ لائنس سے دیتے ہیں۔ اب پولیس ڈائری 172 سی آر پی سی صرف عدالت اس کو ایز اے ہیلپنگ ہینڈ استعمال کر سکتی ہے، اس کو بطور شہادت کسی جگہ پہ ایکسیپٹیبل نہیں۔ حتیٰ کہ ضمانت کے معاملے میں بھی پولیس ڈائری کو بطور شہادت پیش نہیں کیا جا سکتا، ایڈمیسیبلٹی نہیں ہے اس کی کوئی بھی، اور نہ ہی ملزم اس بات کا حقدار ہے کہ اس کو پولیس کی انویسٹیگیشن یا پولیس کی ڈائریز جو کہ اس نے سیکشن 172 سی آر پی سی 1898 کے تحت مرتب کی ہے، اس کی کوئی نقل ملزم کو
دی جا سکتی ہے، ملزم اس چیز کا مجاز نہیں ہے، اور یہ چیز کبھی بھی آرٹیکل 10A رائٹ ٹو فیئر ٹرائل کے رستے میں ہرڈل نہیں ہے۔ اس بات کو PLD 2010 لاہور ہائی کورٹ پیج 39 میں بھی ڈسکس کیا گیا تھا۔ اسی بات کے حوالے سے 2016 YLR پیج 2629 کو دیکھیے گا۔ اسی بات کو PLJ 2009 CRC پیج 450 میں دیکھیے گا۔ 2014 PCRLJ پیج 396 جو ہے اس حوالے سے ہمیں کچھ گائیڈ لائنز دے دیتی ہے۔ اسی حوالے سے 2007 PCRLJ پیج 515، 2007 PCRLJ پیج 139، PLJ 2005 PCRLJ پیج 199۔ اب ایک اہم بات ہے صاحب کہ بعض اوقات پولیس انویسٹیگیشن کوئی نااہل افیسر تفتیش کر لیتا ہے، تو ایسی تفتیش کی وجہ سے ٹرائل وشیٹ 537 میں فال نہیں کر جاتا۔ اس بات کو 2007 SCMR پیج 830 اس بات کو انٹرپریٹ کر دیتی ہے۔ اب ایک اہم بات ہے کہ پولیس ڈائری قابل ادحال شہادت تو نہیں ہے، لیکن پولیس کے لیے ہیلپنگ ہینڈ ہے، پولیس صرف اس کا مطالعہ کر سکتی ہے بذریعہ پروسیکیوشن۔ اس بات کو PLJ 2005 PCRLJ پیج 199 ڈسکس کرتی ہے۔ اور پروسیکیوشن یا انویسٹیگیشن کی غلطی کی سزا مدعی کو کبھی نہیں دی جا سکتی۔ انصاف نہ صرف کیا جائے گا بلکہ ہوتا ہوا نظر بھی آئے گا۔ اس بات کو 2014 PCRLJ پیج 885 ڈسکس کر دیتی ہے۔ اب بات اس طرح سے ہے کہ کیا پولیس انویسٹیگیشن شروع کرنے کے لیے FIR کا درج ہونا مینڈیٹری ہے یا نہیں ہے؟ تو صاحب پولیس انویسٹیگیشن شروع کرنے کے لیے FIR کا درج ہونا بار نہیں ہے۔ پولیس کے نالج میں آ گیا، فوری کلیکشن آف ایویڈنس، ضائع نہیں ہونا چاہیے۔ یعنی 154 قدغن نہیں لگا دیتی اس کے اوپر کہ 157 میں تب جانا ہے، پہلے 154 میں۔ فوری طور پہ، فوری سے پہلے کیا ہوگا کہ ایویڈنس کے کلیکشن میں کوئی ہرڈل نہیں ہونی چاہیے، یا یہ نہ ہو جائے کہ اندراج مقدمہ میں بعض صورتحال ایسی آ جاتی ہے کہ اس دورانیے میں تمام ایویڈنس جو ہوتے ہیں وہ ضائع ہو جاتے ہیں۔ اس حوالے سے 2006 PCRLJ پیج 1191، 1996 SCMR پیج 1855، 1995 ST پیج 217 میں کچھ گائیڈ لائنز دے دیتی ہے۔ اور اس حوالے سے 2013 YLR پیج 548 کو ضرور دیکھ لیجیے گا۔ اور 2016 YLR پیج 1739 واضح کر دیتا ہے کہ کوئی بھی
پولیس انویسٹیگیشن کے قریب نہ پھٹکے. یہ ایک شجر ممنوع ہے. ایڈمنسٹریشن آف جسٹس سسٹم آف پاکستان کے حوالے سے پولیس انویسٹیگیشن یا انویسٹیگیشن ایجنسی کو بہت سے اختیارات دیے گئے ہیں، اور کبھی بھی تفتیش جو ہے میرٹ کے اوپر ہونی چاہیے. قسم، سوں، نیاں، حلف کے اوپر تفتیش اگر کی گئی ہے تو وہ غیر قانونی ہے. اس حوالے سے 2014 پی سی آر ایل جے پیج 99، 2000 پی سی آر ایل جے پیج 1786، 1999 پی سی آر ایل جے پیج 1224، پی ایل ڈی 1998 لاہور ہائی کورٹ پیج 3، 1995 پی سی آر ایل جے پیج 2024 ہمیں گائیڈنس دیتی ہے. لیکن بعض معاملات ایسے ہیں کہ عدالت کو تفتیشی ایجنسی کا رول ادا کرنے کا کوئی اختیار نہیں ہے، نہ ہی کسی تفتیشی ایجنسی کے کام میں مداخلت کا کوئی اختیار ہے، یا ہدایت دینے کا یا ڈائریکشن دینے کا کوئی اختیار نہیں ہے. اس حوالے سے 2005 پی سی آر ایل جی پیج 1507 ہمیں کچھ گائیڈ لائن دے دیتی ہے. اب بات اس طرح سے ہے کہ تفتیشی آفیسر کو کھلا بھی نہیں چھوڑا گیا. اس کے اوپر ہائی کورٹ کی جو رٹس ہیں، تفتیش انصاف کے تقاضوں کے مطابق میرٹ کے اوپر ضروری آرڈرز، ضروری احکامات جاری کر سکتی ہے ہائی کورٹ. اس تفتیشی کو منمانی کرنے کی کوئی اجازت نہیں ہے کہ وہ نجی ٹارچر سیل میں ایک بندے کو چھوڑے. ہیبیس کارپس میں رٹ فال کر جائے گی، اور ہائی کورٹ کے پاس اختیار ہے کہ اس کو برخاست کرنے کے لیے بھی محکمے کو کہہ سکتی ہے. اس بات کو 2010 سے سی ایم آر پیج 624 ڈسکس کر دیتی ہے. اب جہاں تک پولیس انویسٹیگیشن بورڈ کا معاملہ ہے نا، تو بورڈ صرف چینج آف انویسٹیگیشن کا کام کرتا ہے. بورڈ کا کوئی ممبر خود تفتیش اپنے پاس نہیں رکھ سکتا، سفارش کرے گا کہ یہ تبدیل ہونی چاہیے. اس بات کو پی ایل جے 2007 لاہور ہائی کورٹ پیج 268 جو ہے وہ ڈسکس کر دیتی ہے. اور ایک بات ذہن میں رکھ لیجئے گا صاحب، کہ دوران تفتیش اگر آرٹیکل 18 کلاس 6 پولیس آرڈر 2002 کے تحت تبدیلی تفتیش کی اپلیکیشن آپ نے دے دی، اور بورڈ کے حکم کے خلاف آپ نے جانا ہے، تو اپیل، ریویو یا ریویژن جو ہے وہ لائک کی جا سکتی ہے. انٹرا کورٹ اپیل جو ہے وہ لائی نہیں کرتی ہے. اس بات کو 2011 وائی ایل آر پیج 2497 جو ہے وہ ہمیں کچھ گائیڈ لائنز دے دیتا ہے، اور واضح کر دیتا ہے کہ ناقص تفتیش کی بنا پر ٹرائل اثر انداز نہیں ہوگا. ٹرائل اپنی شہادتوں کی بنیاد پر ڈیسائیڈ کیا جائے گا. اس بات کو 2009 ایس سی ایم آر پیج 291 بھی ڈسکس کر دیتا ہے. جہاں تک معاملہ ہے نا تبدیلی تفتیش کے بورڈ کے اختیارات، تو اس میں جو آئی جی ہے وہ بھی مداخلت نہیں کر سکتا، کوئی مداخلت نہیں کر سکتا، وہ بھی میرٹ پہ ہوگا. اس بات کو 2013 وائی ایل آر پیج 629 ڈسکس کر دیتا ہے. اس کے بعد ایڈیشن اور ڈیلیشن آف اوفینسز کا معاملہ آ جاتا ہے کہ دوران تفتیش پراسیکیوشن برانچ کی منظوری کے بعد کوئی جرم جو ہے ایڈ یا ڈیلیٹ نہیں کیا جا سکتا. اب یہ ایڈیشن اور ڈیلیشن
ڈیلیٹ کرنا، کسی اوفینس کو ایڈ کرنا یا حذف کرنا، یہ پولیس کی ڈومین ہے۔ ڈیورنگ انویسٹیگیشن اس نے دیکھنا ہے۔ اس بات کو 1991 پی سی آر ایل پیج 723 بھی ڈسکس کر دیتی ہے۔ اسی بات کو 2013 پی سی آر ایل جی پیج 600 جو ہے وہ ڈسکشن اس حوالے سے ہمیں کچھ گائیڈ لائنز دے دیتی ہے۔ اور جہاں تک ایک اور ویو بھی ہے سپریم کورٹ آف پاکستان کا، 2004 سی ایم آر پیج 1185 کہتا ہے کہ پولیس ایف آئی آر درج کرنے سے پہلے انویسٹیگیشن کا کوئی اختیار نہیں رکھتی ہے، معاملے کو دیکھ سکتی ہے لیکن انویسٹیگیشن باقاعدہ طور پہ نہیں لکھی جائے گی۔ 2004 سی ایم آر پیج 1185 اس حوالے سے ہمیں کچھ گائیڈ لائن دے دیتی ہے۔ بعض اوقات دوران تفتیش سپلیمنٹری سٹیٹمنٹ آ جاتی ہے، تو دوران تفتیش سپلیمنٹری سٹیٹمنٹ جو ہے وہ ایف آئی آر کا متبادل نہیں ہو سکتا، اور نہ ہی سپلیمنٹری سٹیٹمنٹ جو ہے ایف آئی آر کا کوئی حصہ تصور کیا جائے گا۔ اس حوالے سے جو ہمارا چینل ہے لا لیکچرز بائی سلیم یعقوب، اس پہ سپلیمنٹری سٹیٹمنٹ کے ایویڈینشری ویلیو پہ مختلف گپ شپ کے پروگرامات ضرور دیکھیے گا۔ لا لیکچرز کا نام تو اس وجہ سے رکھا تھا صاحب کہ سرچ کرنے میں آسانی ہو، ادروائز تو یہ گپ شپ ہے۔ اس حوالے سے 2011 وائی ایل آر پیج 2181 اور پی ایل جی 2008 سپریم کورٹ پیج 269 کو دیکھیے گا۔ ایک بات ذہن میں رکھیے گا کہ ڈیورنگ انویسٹیگیشن کوئی اوفینس ہدف ہو گیا ہے، لیکن ٹرائل کے اندر شہادتوں سے وہ اوفینس ثابت ہو جاتا ہے، اب معاملہ تھوڑا سا ٹچی ہو گیا ہے۔ کیا ہوگا؟ ہدف کردہ جرم جو ہے دوران تفتیش وہ ہدف ہو گیا تھا، اگر دوران ٹرائل ثابت ہو جاتا تو اس میں بھی جوڈیشل پروسیڈنگز کے اندر سزا دی جا سکتی ہے۔ اس حوالے سے 2013 سی آر ایل جی پیج 341 جو ہے اس بات کو ڈسکس کر دیتی ہے۔ اس کے بعد ذہن میں رکھیے گا کہ کیس ڈائریز میں پولیس انویسٹیگیشن جب بھی ہوتی ہے تو اوور رائٹنگ ہمیشہ سے اس کو مشکوک کنسیڈر کیا جاتا ہے، اور 2015 سی ایم آر پیج 1142 اس کو واضح کر دیتی ہے۔ اور بات ذہن میں رکھیے گا جہاں پر 169 سی آر پی سی کا معاملہ ہے کہ اگر کرمینیٹنگ میٹیریل جو ہے وہ انسفیشینٹ ہے تو پولیس کسی ملزم کو 169 کے تحت اگر ڈسچارج کر رہی ہے تو وہ ایک اس کا ایڈمنسٹریٹو آرڈر ہے، اور 2014 پی سی آر ایل جی پیج 197 جو ہے اس حوالے سے ہمیں کچھ گائیڈ لائنز دے دیتی ہے۔ اب صاحب بات تھوڑی سی لیے چلتے ہیں پولیس انویسٹیگیشن کے حوالے سے۔ اب پولیس رولز 1934 چیپٹر 27 رول 1 کلاس 4 واضح کر دیتی ہے اگر تفتیشی افسر تکمیل تفتیش میں تاخیر کرتا ہے یا معاملات کو ڈیلائنگ ٹیکٹکس استعمال کرتے ہوئے کسی فریق کی سائیڈ لیتا ہے اور وہ بات کھل کے سامنے آ جاتی ہے
تو پولیس رولز کے تحت اس کے بعد پولیس آرڈر 2002 میں بھی اور پھر مجموعہ ضابطۂ فوجداری 1898 بھی اس کو سزا یاب کرتے ہیں. اور اس حوالے سے 1992 پی سی آر ایل جے پیج 131 پی ایل ڈی 1992 پیج 353 جو ہے وہ ہمیں کچھ گائیڈ لائنس دے دیتی ہے. اور اسی حوالے سے اگر ہم دیکھنا چاہیں تو 2014 پی سی آر ایل جے پیج 838 کچھ ہمیں گائیڈ لائنس دے دیتی ہیں. اور اس کے بعد بات آ جاتی ہے پولیس انویسٹیگیشن میں ایک بندہ کوئی بیان دے دیتا ہے. حتیٰ کہ پچھلے دنوں ہم نے ایک پولیس کے ایس ایس پی صاحب نے بھی پولیس کے سامنے اعترافی بیان دے دیا. اس حوالے سے پولیس رولز 1934 والیوم 3 اپینڈکس نمبر 25 اور 27 رول 1 2 3 4 5 6 7 یعنی رول 1 سے لے کے رول 12 تک، آرٹیکل 37 38 اور 39 قانون شہادت آرڈر 1984، مجموعہ ضابطۂ فوجداری 1898 سیکشن 164 364 اور 533 ضرور دیکھیے گا. اب کوئی بھی اقبالی جرم جو پولیس کی تفتیش کے دورانیے میں ایک ملزم نے دے دیا، خواہ وہ میڈیا کے سامنے بیٹھ کے کیوں نہیں دے دیا، پرزمپشن یہی ہوگی کہ یہ انڈر پریشر ہوا ہے جب تک 164 کی سٹیٹمنٹ نہیں آ جاتی. جب 164 کی سٹیٹمنٹ ہو جاتی ہے، ملزم اپنے خلاف اقبال جرم کر لیتا ہے، تو پھر وہ حتمی اور مکمل شہادت کے ہوگا. پولیس کے سامنے کوئی بھی بیان جو ہے اس کی ایویڈینشری ویلیو کوئی نہیں ہے، الا یہ کہ اس کے بیان کی روشنی میں جو کوریبوریٹنگ میٹیریل ہے، جو کوریبوریٹنگ پیسز آف ایویڈنسز ہیں، وہ اس ایکسٹرا جوڈیشل کنفیشن کو سپورٹ کر رہے ہوں اور وہ سزا یاب ہو جائے. اب صاحب معاملہ اس طرح سے ہے، ایکسٹرا جوڈیشل کنفیشن جو ہے، خواہ وہ میڈیا کے سامنے ہے جیسے بھی ہے، اس کو آپ کو پتہ ہے قابل قبول نہیں ہے. اس کے اوپر 2019 کی لینڈ مارک ججمنٹس بھی موجود ہیں. اور 1998 ایس سی ایم آر پیج 1789 جو ہے اس حوالے سے ہمیں کچھ پرنسپلز ڈرا کر کے دے دیتا ہے. پی ایل جے 2014 پشاور ہائی کورٹ پیج 334، 1998 ایم ایل ڈی پیج 944، 2001 پی سی آر ایل جے پیج 1300 اس بات کو انٹرپریٹ کر دیتا ہے. اب بات اس طرح سے ہے صاحب کہ پولیس انویسٹیگیشن ڈومین آف پولیس ہے، انویسٹیگیشن ایجنسی کا ہے. اس کو چاہیے کہ انصاف کے تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے کھیلے. ادروائز ایک بڑی عدالت اوپر بیٹھی ہے جو سارے معاملات کو دیکھ رہی ہے، وہاں پہ ہر مقدمے میں دوبارہ سامنے آنا ہے، اور وہاں پہ بولنے کی اجازت تو نہیں ہوگی. عذاب بولیں گے، زبان بول پڑے گی، آنکھیں بول پڑیں گی. بندہ کہے گا کہ میں تو تم تو میری ہو، لیکن وہ اس کے خلاف گواہی دیں گے. اس وقت کے آنے سے پہلے جو ہے نا، اللہ نے اگر اختیار دیا ہے تو اس اختیار کو اللہ نے آزمائش بھی بنایا ہے، اور اس کی باقاعدہ رزلٹ جلد ہی، تھوڑے عرصے کے بعد ہی
ٹائم فریم، جو ٹائم اینڈ سپیس کا معاملہ تو اللہ کے پاس ہے نا. ابھی کل کی بات ہے، ہم لوگ 20 سال 30 سال پیچھے اور معاملات تھے، پتہ ہی نہیں چلا وقت کتنی جلدی گزر گیا. تو جناب یہ اختیارات اللہ کی امانت ہیں، اور آپ کو جواب دہی کا احساس ہونا چاہیے، اور اللہ آپ کا محاسبہ کرنے والا ہے، وہ بہترین محاسبہ کرنے والا ہے. دعاؤں میں یاد رکھیے گا، دوبارہ ملتے ہیں انشاءاللہ. اللہ حافظ.